میرا سوال یہ ہے کہ عالم برزخ کیا ہے؟ ابھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے نا کہ کسی بھی انسان کی زندگی کمپلیٹ نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے اگر وہ صرف اپنی باڈی کے فکر میں لگا رہتا ہے اور اس کو فیڈ کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، یا اسی کے ہیلدی ہونا، اسی کے لباس کی فکر اور اسی کو آسائش دینے کی فکر کرے، تو یہ انسان نہ تو کامیاب ہے نہ اس کی زندگی مکمل ہے۔ بلکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جیسے کہ عرض کیا کہ روح ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے آپ اگر انکار کریں یا اگر آپ اس سے فرار کریں، اس کی ہیلتھ سے، اس کی تقویت سے، کہ اس کو بھی قوی ہونا چاہیے، اس کی بھی امپورٹنس ہے، تو آپ کی دنیاوی زندگی تو چلیں جیسے تیسے گزر ہی جائے گی۔ فار ایگزامپل ڈپریشن کی دوائیں کھا کر ہی گزر جائے گی اور بے چینی میں کٹ ہی جائے گی، لیکن جب یہاں کی دنیا کی زندگی ظاہری یہ ختم ہوگی اور انسان کو جب موت آتی ہے، یعنی وہ منتقل ہوتا ہے اس جہان سے دوسرے جہان میں، تو یہ وہ زمانہ اور وہ ٹائم ہوتا ہے، انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈیتھ سے انسان مر گیا اور وہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ موت کا مطلب ہے انتقال، منتقل ہونا، اس جہان سے دوسرے جہان میں آپ ٹرانسفر ہو گئے، ہم ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ جو زندگی ہے اس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، اور اس دنیا کے بعد جہاں ہم جا رہے ہیں اور ہماری روح چلی جائے گی وہ عالم برزخ ہے۔ اور روح کی امپورٹنس اب سمجھ میں آتی ہے، اس زندگی میں جا کے سمجھ میں آئے گی کہ جس روح کو ہم نے یہاں اوائڈ کر کے نگلیکٹ کر کے رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آتی تھی، اس کی پیاس اور اس کی بھوک ہم فزیکلی فیل نہیں کر پاتے نا، روح کی پیاس اور بھوک ہم ایسے محسوس نہیں کرتے جیسے ہم عموماً اپنے کھانے پینے کی طلب کو محسوس کرتے کہ کریونگ ہو رہی ہے، کبھی برگر کا دل چاہ رہا ہے، کبھی میٹھے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو روح کی جو پیاس اور بھوک ہے وہ اس طرح محسوس نہیں ہوتی جیسے جسم کی پیاس اور بھوک محسوس ہوتی ہے۔ اس کی بھوک پیاس کا احساس دوسری طرح سے ہوتا ہے، یعنی انسان کو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مکمل محسوس نہ ہونا، پرسکون محسوس نہ ہونا، اطمینان قلب نہ ہونا، اور سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی میں کوئی کمی محسوس کرتے رہنا۔ جبکہ میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں ظاہری دنیاوی نعمتیں نہیں ہوتی لیکن وہ مکمل پرسکون آپ کو نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کی روح بہت ہیلدی ہوتی ہے، ان کی روح تقویت رکھتی ہے۔ اب عالم برزخ کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ اس حیات کا نام ہے، وہ زندگی کہ جو موت کے بعد ہمیں ملتی ہے۔ اگر آپ لغت میں اس کے معنی دیکھیں تو لغوی معنی اس کی ہے کہ کوئی ایسی چیز کہ جو دو چیزوں کے درمیان اس طرح حائل ہو جائے کہ وہ ان دو چیزوں کو ملنے نہ دے۔ ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید میں آیت مبارکہ ہے نا کہ وہ دو سمندر جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں، لیکن باہم وہ ملتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کا پانی، جو میٹھا پانی ہے وہ نمکین پانی کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ سمندر مل رہے ہیں لیکن پانی ایک دوسرے میں مرج نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو آپ کو ایک ایگزامپل میں نے سمجھانے کے لیے اس لیے دی ہے کہ عالم برزخ وہ برزخ کا زمانہ اس لیے ہے، اس لیے کہ اس موت کے بعد اور قیامت تک جو درمیانی ہماری لائف ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ قیامت آنے تک، روح نکلنے کے بعد سے جو روح جس عالم میں رہے گی، جس جگہ پہ رہے گی، وہ برزخ کا زمانہ ہے، اور جب تک قیامت نہیں آتی ہماری ارواح عالم برزخ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ اور آپ سب دیکھتے ہیں، بچہ بھی بچے سے اگر آپ یہ سوال کر لیں وہ جواب دے گا کہ جب موت آ جاتی ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو آپ جسم کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جسم کو زمین میں دبا دیا جاتا ہے اور جسم کی تدفین ہو جاتی ہے، جسم تو دفن ہو جاتا ہے، جسم عالم برزخ میں نہیں جاتا۔ عالم برزخ میں ہماری روح چلی جاتی ہے، اور اب روح کی ہیلتھ کا پتہ اور اس کے ہیلدی ہونے کی جو امپورٹنس ہے وہ وہاں پہ جا کے ہمیں احساس ہوگا۔ یعنی جس نے اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی جسمانی صحت، جسم کو میرا ویٹ کم ہو جائے یا میرا ویٹ بڑھ جائے، جو ہمارے یہاں سوسائٹی میں بس یہی ہمیں درد ہے کہ میرے کپڑے، میرا گھر، میرا بنگلہ، گاڑی، وٹ ایور، پیسہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، تو بس یہ پورا ہو جائے اور روح کی صحت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں اس لمحے پتہ چلتا ہے جس لمحے ہم اس جہان سے عالم برزخ میں منتقل ہوں گے۔ وہاں پر بالکل ایسے ہی جیسے اس زندگی کو گزارنے کے لیے ایک ہیلدی باڈی کی ضرورت ہے، آپ کو ایک ہیلدی جسم کی ضرورت ہے، عالم برزخ میں ڈیل کرنے کے لیے وہاں عالم برزخ میں آپ کو جب یہ جسم تو یہیں پہ دفن ہو گیا نا، یہ تو وہاں جائے گا ہی نہیں، وہاں پہ جو چیز سروائیو کروائے گی وہ ایک ہیلدی روح ہے۔ اور جس کی اس دنیا میں روح بہت ویک رہی ہے، جس نے اپنی اس لائف میں، جس نوجوان نے، جس انسان نے اپنی اس ظاہری زندگی میں اپنی روح کی ہیلتھ کی فکر نہیں کی کبھی،
اور بس وہ اپنے دنیاوی زندگی کی خواہشات اور نفسانی خواہشات اور اپنی تمام دنیا کی خواہشات کے پیچھے اس نے صبح سے شام کی اور وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ جب اس کی موت واقع ہوتی ہے اور اس کی روح عالم برزخ میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اسی لمحے اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ہیلدی روح لے کر آیا ہے تو پھر سارے مراحل اس کے لیے، برزخ کے مراحل آسان ہیں، وہ وہاں اس کو روح ایزیلی ڈیل کر لے گی۔ بالکل آسان مثال دوں کہ جیسے ایک ویک انسان ہو جو کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، آپ اسے 2 قدم بھی واک کرائیں تو وہ نہیں چل پائے گا نا۔ کوئی بھی جسمانی مشقت کا کام وہ ذہنی مشقت کا کام نہیں کر سکتا۔ تو برزخ کے مراحل کو بھی وہی طے کر پائے گا کہ جس کی روح بہت تقویت رکھتی ہوگی، یعنی اس دنیا میں جس نے عبادت کی ہو۔ اب اس کو میں اگر آسان الفاظ میں بیان کروں کہ روح کس کی ہیلدی ہوگی، پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جو خدا کا خوف رکھتا ہوگا، جو واجبات کو ادا کرتا ہوگا، جو حرام چیزوں سے پرہیز کرے گا۔ اس میں گانا سننا بھی ہے، اس میں ایسا کانٹینٹ دیکھنا کہ جو حرام خدا نے قرار دیا، نامحرم کے ساتھ تعلقات ہیں، یا نماز کو قضا کرنا، واجبات کو اہمیت نہ دینا۔ اگر یہ ساری چیزیں کوئی انسان کرتا رہا اور اس کی روح کمزور ہے تو بس وہ لمحہ جس لمحے وہ اس جہان سے عالم برزخ میں منتقل ہوگا، اس کے لیے مراحل بہت سخت ہیں، بالکل اس انسان کی طرح جو ایک ویک انسان ہے آپ اس کو کسی کہیں کام پہ لگا دیں کہ بھئی تم کر کے دکھاؤ، وہ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر خدا ایک مرتبہ جب غزوہ بدر ہوا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے جو مقتولین تھے، مشرکوں کو جن کو قتل کیا تھا، تو پیغمبر ان کی جو ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی، پیغمبر نے ان سے کلام کیا، پیغمبر نے ان سے سوال کر رہے تھے اصحاب کے سامنے کہ اب بتاؤ، اب جواب دو کہ جو تم کہتے تھے وہ صحیح تھا یا جو خدا کا وعدہ تھا وہ برحق ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ تو جب پیغمبر یہ ان مشرکین کے لاشوں سے مخاطب ہوئے تو اصحاب حیران ہو گئے، اور اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں، یہ تو مر چکے ہیں، یہ تو سن نہیں سکتے، آپ ان سے جواب مانگ رہے ہیں۔ تو عالم برزخ کی امپورٹنس آپ یہاں سے سمجھیے کہ وہ زمانہ اور وہ زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے اور ایگزسٹ کس انداز سے کرتی ہے کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ سن رہے ہیں، تم مجھ سے کیسی بات کر رہے ہو۔ پیغمبر خدا نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، نہ صرف یہ کہ یہ سنتے ہیں، فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ ہاں ظاہری طور پر یہ جسم زمین میں چلا جاتا ہے لیکن آپ کی روح فنا نہیں ہوتی، آپ کی روح کو ڈیتھ نہیں ہوتی، بلکہ یہ روح آپ کی اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے لیے صرف ایک چیز کے لیے بہت فکر مند ہوں اور باقی کسی چیز کی مجھے فکر تمہارے حوالے سے نہیں ہے۔ اور جب اس صحابی نے کہا کہ فرزند رسول اللہ وہ کیا بات ہے، تو معصوم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے لیے تمہارے عالم برزخ کی وجہ سے فکر مند ہوں، کہ یہ جو زمانہ ہوگا موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کا یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، اس میں تم لوگوں کا کیا ہوگا۔ تو اس کی وجہ خود معصوم نے بیان کر دی۔ معصوم نے فرمایا کہ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جس میں انسان کو اپنے جو بھی معاملات اس کی زندگی میں گزرے، ظاہری زندگی میں، وہ خود ڈیل کرنے ہوں گے۔ فرمایا کہ ہاں جب معاملہ ہم تک پہنچ جائے گا، یعنی روز محشر ہوگا، تو وہاں پر ہم تمہاری شفاعت کر دیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک انسان، ہر مسلمان اور بالخصوص ایک نوجوان کے لیے جاننا کہ وہ نوجوان جو یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں عزاداری کرتا ہوں یا کرتی ہوں، چونکہ میں کربلا معلیٰ کی زیارات کر چکی ہوں، یا میں چیریٹی کرتی ہوں، یا میں ماتم داری کرتی ہوں، سبیلے لگاتی ہوں، تو بس پھر کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، مولا ہے نا، وہ تو قبر میں بھی مدد کر دیں گے، وہ تو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ چھٹے امام کی اس حدیث سے واضح طور پر امام نے فرمایا کہ جب معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، یعنی روز محشر، قیامت کے دن، تب ہم تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ لیکن یہ جو برزخ کا زمانہ ہے، اس میں ہماری شفاعت نہیں کی جائے گی، کوئی امام، کوئی نبی ہمیں ان مصیبتوں سے، عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ خدا نے اختیار جو دیا ہے وہ روز محشر قیامت کے لیے دیا ہے۔ اس زمانے میں ہمیں اپنے ہر گناہ کا عذاب بھگتنا ہوگا، اپنی قبر میں ہمیں عذاب بھگتنا ہوگا۔ یعنی میری مجلس، میرا ماتم، میری زیارت کفارہ نہیں بن سکتی میری قضا نمازوں کا۔ ان ادر ورڈز، ان ویری شارٹ اگر میں آپ کو بیان کروں، میرے گانے میں سنتی رہوں اور میں سوچتی رہوں کہ اس لیے میری چھٹی ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، مولا مجھے بخش دیں گے کیونکہ میں محرم میں نوحے بھی تو سنتی ہوں، سو واٹ، میرا حجاب شادی میں ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہوا، دیکھو مجلس میں تو میں کتنا اچھا چادر پہنتی ہوں، اور نماز قضائیں، یا میں لوگوں کو ستا رہی ہوں، یا کسی بھی قسم کا گناہ حرام کام ہم کرتے رہیں،
اور پھر ہم کہیں کہ مولا عباس ہیں نا کیونکہ میں تو ان کی عزادار ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نیکیاں ہمارے گناہوں کو محو کر دیں عالم برزخ میں. ہاں ایک سسٹم ہے خدا کا کہ عالم برزخ میں مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں اس کی سزا ہمیں بہرحال بھگتنی ہے. لیکن جب روز محشر ہمیں اٹھایا جائے گا، اگر پھر بھی کوئی گناہ ایسے بچ گئے کہ جن کی سزا ابھی اتنی سزا کے بعد بھی وہ پوری ختم نہیں ہوئے اور وہ ہمارے کندھوں پر ہیں، شولڈرز پر ہیں، تو معصوم کا یہ وعدہ ہے کہ وہاں پر ہم تمہیں جو ہے شفاعت کریں گے اور جہنم میں تمہیں جانے سے بچا لیں گے، اور معصوم کی شفاعت سے جنت میں ایک مومن کو لے کے جایا جائے گا، اس لیے کہ جنت ہے ہی مومنین کے لیے. لیکن یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے نوجوانوں کو کہ چونکہ مولا شفاعت کریں گے لہٰذا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، چاہے آپ جھوٹ بولیں، چاہے آپ نماز قضا کریں، چاہے آپ گناہ دیکھیں، گناہ کریں، نامحرم سے دوستی کریں، تعلقات قائم کریں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. مولا علی ہے نا، تو مولا علی روز قیامت آپ کی شفاعت کریں گے. لیکن عالم برزخ میں ہر گناہ کا حساب بھی ہوگا، اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی. اور ہاں جو نیکیاں میں نے کہا کہ کفارہ نہیں بن سکتی، ایسا نہیں کہ وہ ضائع ہو جائیں گی. جو نیک اعمال ہیں ان کی جزا تو ملنی ہے، لیکن چاہے مومن ہیں، شیعہ ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، اگر گناہ کبیرہ صغیرہ کرتے ہیں تو عالم برزخ میں اس کے عذاب کو ہمیں بھگتنا ہے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ تمہاری شفاعت ہم محشر میں کریں گے، اپنی برزخ کا انتظام تم خود کر کے آؤ. اور کوشش یہی کرنی چاہیے ہر انسان کو کہ وہ آمدن یعنی جانتے بوجھتے اس سے کوئی گناہ اور غلطی سرزد نہ ہو انشاءاللہ.